سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، یقیناً ہم ہی نے بھیجا اپنے تمام رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام واضح دلائل دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو بھی اور میزان کو بھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم ہی نے اتارا لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں سخت چوٹ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سارے نفع ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ پاک علم ظہور سے جان لیں، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون مددگار بنتا ہے اللہ کا اور اس کے رسولوں کا علیہم الصلاۃ والسلام بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ رب العالمین قوی ہے اور غالب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت اور واضح دلائل کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزوں کے نازل کرنے کو بیان فرمایا، اور ان کی وجہ بھی بیان کی کہ ان تین چیزوں کو کیوں نازل کیا گیا۔ پہلی چیز جس کو نازل کرنے کا ذکر کیا وہ کتاب ہے، دوسری چیز جس کے نازل کرنے کا ذکر کیا وہ میزان ہے، اور تیسری چیز جس کے نازل کرنے کا ذکر کیا وہ الحدید یعنی لوہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً پکی بات ہے، دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، لام بھی قد بھی، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے، ہم ہی نے بھیجا تمام رسولوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، سارے کے سارے کس نے بھیجے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے یہ سب رسول، سب انبیاء علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے، اور ہم نے ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ بینہ اس دلیل کو کہا جاتا ہے جس کا انکار ممکن نہ ہو، وہ بڑی واضح دلیل ہو۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا، پھر وہ سورج بلند ہوگا اور چمکے گا،
اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی سورج طلوع ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو کوئی بندہ دلیل نہیں دے گا، بلکہ اگر وہ آنکھوں والا ہے تو اس کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے باہر لے جائے گا، اوپر دیکھ لے۔ اب یہ کیا ہے؟ واضح دلیل ہے کہ سورج طلوع ہے۔ ایسی روشن اور واضح دلیل کو بینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب انبیاء اور رسول علیہ السلام کو سب کو بھیجا، اور سب کو ایسے ہی نکھرے ہوئے اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا کہ کوئی بھی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا انسان ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان کے ساتھ فرمایا انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی اور ایک میزان بھی نازل کیا۔ کتاب سے مراد کوئی بھی آسمانی کتاب، صحیفہ، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو زندگی گزارنے کا دستور اللہ پاک نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری کتاب اللہ کا کلام قرآن کریم عطا کیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کو صحیفے ملے۔ یہ سب کتاب ہے۔ اور میزان کیا ہے؟ میزان عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز پرکھ کے حقوق واضح ہو جائے، کس کا کتنا حق ہے۔ اس کو عام طور پہ ہم ترازو بھی کہہ لیتے ہیں، تکڑی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب اس میں تول کے ہم بتا دیتے ہیں بھئی اس کا اتنا حق ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جس سے کسی بھی چیز کو تولا جائے، کپڑے کو گز سے ماپا جاتا ہے، میٹروں سے دیکھا جاتا ہے، سونے چاندی کے لیے اور ترازو ہے، بڑی چیزوں کے لیے ریت بجری سیمنٹ کے لیے اور ترازو ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز جس پہ ناپ کے تول کے اس بات کو دیکھا جائے کہ کس کا کیا حق ہے، اس کو عربی زبان میں میزان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا میزان کو نازل کیا۔ اب میزان کو نازل کرنے کا کیا مطلب؟ کیا کوئی تکڑی آسمان سے اتری تھی؟ تو بعض روایات میں، تفسیری روایات میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ترازو کوئی اتارا تھا، تکڑی کوئی نازل کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے نوح علیہ السلام لوگوں کے حقوق اس سے پورے پورے تول کے ادا کرو، کسی کا حق رہ نہ جائے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تکڑی اتاری نہ بھی گئی ہو تو یہاں جو فرمایا گیا انزلنا، اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس کا حکم نازل کیا، اس کا حکم دیا ہے کہ ہر ایک کے حق کو پورا پورا ادا کرو، کسی کے حق میں کوئی کمی اور ڈنڈی نہ مارو، کسی کے حق تلفی نہ کرو کسی کی بھی۔ یہ حکم ہے انزلنا، جس کو فرمایا ہم نے آسمان سے اتارا۔ اس لیے کتاب اور میزان کے ساتھ آگے کیا فرمایا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتارا؟ تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں، عدل کو قائم کریں۔ میرے بھائیو، جب معاشرے کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اعتدال ہوگا، تو معاشرہ خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ بنے۔ کیونکہ اس معاشرے میں کیا ہوگا؟ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میرے ذمے کسی کا حق رہ نہ جائے، میں سب کا حق ادا کر دوں۔ لیکن جب معاشرے میں افراط یا تفریط ہوگا تو پھر کیا دوڑ لگے گی کہ میرا حق رہ نہ جائے، میرا حق رہ نہ جائے۔ اور جب ہر بندہ اپنا اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے، مالک اپنا حق مانگے گا، مزدور اپنا حق مانگے گا۔
ذمہ دار اپنا حق مانگے گا، مزارع کاشتکار وہ اپنا حق مانگے گا، خامد اپنے حق کی بات کرے گا، بیوی اپنے حق کی بات کرے گی، والدین اپنے حقوق کا رونا روئیں گے، اولاد اپنے حق کا جھنڈا اٹھا کے آئے گی، ہمارا یہ حق نہیں دیا۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کرے گا، پبلک اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا کہ لڑائی اور فساد ہوتے رہے۔ لیکن جب ہر ایک کا ذہن اور مزاج یہ بن جائے کہ میں نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، میرا رہ بھی جائے تو خیر ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہر کوئی دوسرے کا حق ادا کرے گا اور معاشرہ خوبصورت معاشرہ بنے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کتاب اور میزان کو اس لیے اتارا تاکہ لوگ انصاف اور حدود کو اور عدل کو قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، بازار میں دکاندار تاجر اکٹھے تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر التجار قد ولیتم بامرین، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں، اللہ نے تمہیں دو چیزوں کا پابند کیا ہے، دو چیزیں تمہاری ذمہ داری میں دی گئی ہیں، ایک فرمایا الکیل، دوسرا فرمایا المیزان۔ کیل کا معنی کسی چیز کو ناپ کے دینا پیمانے سے، جیسے گندم کو ناپا جاتا ہے ٹوپے کے ساتھ، ریت بجری کو ٹین کے ساتھ، اس کو کیل کرنا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یا دوسرا ترازو، کسی چیز کو تول کے دینا تکڑی کے ساتھ یا جدید مشینوں کے ساتھ۔ فرمایا ان دو چیزوں کا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا، اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ خیال رکھنا تم سے پہلی قومیں انہی دو چیزوں میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئیں، ناپ تول میں کمی کی، ہلاکت کا سبب بن گیا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا۔ آج میرے عزیز دوستو، میں اور آپ بھی ہر معاملے کے اندر میرے ذمے کئیوں کے حق ہے، میرے والدین کا حق ہے، میری بیوی بچوں کا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا حق ہے، معاشرے میں گلی محلے میں جا رہتا ہوں ان سب کا حق ہے۔ تو میں یہ سوچوں کہ میں نے سب کے حق ادا کرنے، ہر بندہ یہی سوچ لے تو کیا خیال ہے کہیں جھگڑا ہوگا، کہیں کوئی لڑائی ہوگی؟ تو اس سوچ اور فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دو قسم کے لوگ تو ہوتے جو قانون کے ساتھ چل پڑتے، ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں ذرا سی ترغیب دی چل پڑے، ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سا ڈراوا دیا تو چل پڑے، لیکن ایک تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہوتے ہیں، وہ دو چار چھتر نہ پڑیں تو وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انزلنا الحدید، ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ الحدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی الحدید ہے۔ اس لوہے کو بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا۔ اتارنے کا معنی آسمان سے نازل کرنا، لیکن ظاہر ہے یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے کہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے تو نہیں اترتا، تو پھر اس کو آسمان سے اتارنے کا لفظ کیوں بولا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں انزلنا خلقنا کے معنی میں ہم نے لوہے کو پیدا کیا، جیسا کہ دوسری جگہ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے یہ جو مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں گائے بھینس وغیرہ، ان کے متعلق بھی فرمایا انزل لکم الانعام، میں نے تمہارے لیے مویشی نازل کیے۔ حالانکہ مویشی تو مویشیوں سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی آسمان سے تو نہیں اترتے، لیکن نازل کرنے کا معنی کیا ہم کریں گے؟ خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا، اور اگر انزلنا کا معنی نازل کرنا بھی ہو تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ ان کے پیدا کرنے کا حکم کہاں سے آیا؟ وہ آسمانوں سے آیا۔ تو بہرحال لوہا ایک اللہ کی بڑی عجیب مخلوق اور بڑی نفع مند مخلوق، اس صدی سے پچھلی صدی جو ہے
اس کو آئرن کی صدی کہا گیا، لوہے کی صدی۔ اس میں لوہے سے بہت کچھ بنا، اور یہ کوئی نئی دور کی تخلیق نہیں۔ علماء نے لکھا ہے لوہے سے چیزیں بنانے کا کام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا، جب انہوں نے سب سے پہلے لوہے سے سوئی بنائی اور سوئی بنا کے کپڑوں کو سلائی کرنے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے لوہے سے اس وقت کام لینا شروع ہوا، پھر اس سے بڑھتے 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 یہاں تک کہ آج لوہے سے جہاز تک بن رہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ انجن بن رہے، بڑی بڑی چیزیں بن رہی۔ اب اس سے اگلا دور ایٹمی دور شروع ہو گیا، اب ایٹم سے بہت کچھ بن رہا ہے، ایٹم کے ذریعے علاج معالجے تک شروع ہو چکا ہے، یہ ایٹمی دور ہے۔ اس سے پہلا دور لوہے کا دور تھا، لیکن آج بھی لوہے کی افادیت وہ ختم نہیں ہوئی۔ جنگی آلات میں خاص طور پر اس زمانے میں تلوار، تیر، نیزہ، اور آج کے دور کے اندر بندوق، اور اس کی جگہ کلاشنکوف، اور اس کی جگہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کس سے بن رہی ہیں؟ یہ لوہے سے بن رہی ہیں۔ تو سزا دینے کے آلات ہوں، جنگ کرنے کے آلات ہوں، وہ زیادہ تر لوہے سے بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا اس قسم کے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ فیہ بأس شدید، لوہے کے اندر بڑی سخت چوٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ منافع للناس، لوہے کے اندر لوگوں کے لیے اور بہت سارے نفع، گاڑیاں بن رہی ہیں، موٹر سائیکل بن رہے ہیں، جہاز بن رہے ہیں، ریل گاڑیاں بن رہی ہیں، انجن بن رہے، اور جو ہے بحری جہاز بن رہے، سب لوہے کا کام ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے اور بہت سارے نفع۔ اب ان ساری چیزوں کو بیان کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی چیز کتاب، دوسری چیز میزان، تیسری چیز لوہا۔ لوگوں کو کتاب کے مطابق چلایا جائے، میزان سے تول کر ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے تو ان کو لوہے کے ذریعے سزا دی جائے۔ اب یہ سزا دے گا کون؟ اللہ فرماتے یہی میں نے دیکھنا ہے کہ کون میرا اور میرے نبیوں کا مددگار بنتا ہے۔ یہ جنگی آلات، جہادی آلات لے کر کون اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے، اللہ جان لے، جانتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو لِيَعْلَمَ اللہ کا معنی اللہ دنیا کو دکھا دے کہ یہ ہیں میرے مددگار، یہ ہیں میرے نبیوں کے مددگار۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے نبی کے دین کے دشمن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب چیزیں میں نے اس لیے نازل کی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے پاس کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے، لوہا بھی ہے۔ اب ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، مخالف نہیں۔ بس یہ ساری آیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اللہ کا مددگار، اللہ کے رسولوں کا مددگار، اور بن دیکھے مددگار۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، کسی نبی علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، انشاءاللہ جنت میں جا کے کریں گے، لیکن بن دیکھے اللہ پہ بھی ایمان ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور تمام انبیاء علیہ السلام پہ بھی ایمان، اور ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے مددگار رہیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بس یہی جذبے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ کیا اللہ کوئی کمزور ہو گیا، مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ تو مدد کی ضرورت تو بندہ تبھی کہتا نہیں یار میرے کولو نہیں ہوتا، میری مدد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بے شک اللہ تو قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے، کوئی شک نہیں، وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور وہ غالب ہے،
کسی سے مجبور نہیں ہے، لیکن وہ صرف تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تم کیا کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیشہ ہر موقع پہ کہیں بھی ہم بیٹھے، کوئی بھی بات ہو، ہمیں دین کی سائیڈ لینی چاہیے، اسلام کی سائیڈ لینی چاہیے، دین والوں کا مددگار بننا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا یہی طریقہ ہے۔ ہم اللہ رسول کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم دین کے مددگار بن، دوسروں کو نماز کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، دوسروں کو حقوق کی ادائیگی کی دعوت دے، معاملات صاف رکھنے کی دعوت دے، حلال اور پاکیزہ کمائی کی دعوت دے، شرم اور حیا اور پاکیزگی کی دعوت دے۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے، اور ظالموں کا ساتھ نہ دیں، جو دین کے مخالف ہیں، بے ایمان ہیں، ان کا ساتھ ہم نہ دیں۔ بس یہی اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس تقاضے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت